الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کے بیان میں ہم سنیں گے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے چند ایک ضروری احتیاطیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. وراثت کی تقسیم سے پہلے جن احتیاطوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ان کا تذکرہ اللہ کریم جل وعلا العظیم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، جس سے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم. اسی آیت میں اللہ کریم نے آگے ذکر فرمایا کہ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین. یعنی دو چیزیں تو وہ ہیں کہ جو اللہ نے خود بیان فرمائی ہیں وراثت کی تقسیم سے پہلے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، مرنے والا اپنے مال کے متعلق اگر کوئی وصیت کر کے گیا ہے تو سب سے پہلے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. مثلا اگر اس نے اپنے مال کا تہائی حصہ یعنی تیسرا حصہ راہ خدا میں کسی جگہ خرچ کرنے کے لیے کہا، یا کسی کو بطور تحفہ دے دیا، یا کسی بھی نیک عمل کے لیے کسی فلاحی ادارے کے نام اپنی جائیداد کا تیسرا حصہ اس نے دے دیا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کی یہ وصیت پوری کی جائے گی. اور یاد رکھیے کہ وصیت کرنے والا جو ہے وہ اپنے مال کے تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ او دین، یعنی مرنے والا اگر کسی کا مقروض تھا تو اس کے مال میں سے جتنا اس پر قرض تھا وہ پہلے ادا کیا جائے گا. یعنی یہ دو چیزیں ہوگی جن کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے. نمبر 1، اس نے اگر کوئی وصیت کسی چیز کے بارے میں کی ہے اپنے مال کے تہائی حصے کی تو وہ وصیت اس کی پوری کی جائے گی. نمبر 2، اگر وہ کسی کا مقروض تھا تو وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کے مال میں سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. پھر اسی طرح آگے اس کی تجہیز و تکفین کا معاملہ ہے، یعنی اس کے کفن دفن کے اخراجات وہ بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے ادا کیے جائیں گے. ہاں اگر سارے ورثاء بالغ ہیں اور وہ سارے متفق ہیں تو مجموعی طور پر اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کے جو معاملات ہیں جو اخراجات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. بعض جگہوں پر کفن دفن اور یہ معاملات بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، ایکسپینسز ہوتے ہیں. مثلا کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر قبر جو ہے نا قبر کے لیے جگہ وہ کئی ہزار میں ملتی ہے. تو اب اس مرنے والے کا جو مال ہے اب اس میں سے وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کے کفن کے اخراجات دفن کے اخراجات اس کی قبر کے اخراجات اگر وہ سال اجرت پہ غسل دے رہا ہے تو اس کی اجرت، اسی طرح قبر کھودنے والے اجرت پہ قبر کھودتے ہیں تو ان کی اجرت، اور اگر قبر کی جگہ خریدی گئی ہے پرچیز کی گئی ہے تو اس کی قیمت. تو یہ وہ اخراجات ہیں کہ جو وراثت کی تقسیم سے
پہلے اس کے مال میں سے ادا کیے جائیں گے۔ اسی طرح آگے آ جائیں، اس کے اصالہ ثواب کا معاملہ آ جاتا ہے کہ اب اس کے اصالہ ثواب کے لیے اس صدقہ و خیرات کرنا ہے، جسے عرف عام میں عوام الناس جو ہے وہ کل ساتہ یا چالیسواں کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ اصالہ ثواب کی مختلف صورتیں ہیں، ان کے مختلف نام ہیں۔ تو اس میں ایک احتیاط یہ کی جائے گی کہ اگر اس مرنے والے کے ورثاء میں سے کوئی نابالغ ہے، یعنی بچہ ہے یا بچی ہے، جب یہ اصالہ ثواب کے لیے کوئی اہتمام کریں گے تو وہ نابالغ کے حصے میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتے، اور اگر بالغ افراد میں سے بھی کوئی اس بات پہ اختلاف کرے کہ میں اس میں حصہ شامل نہیں کرنا چاہتا، تو اس کا بھی حصہ اصالہ ثواب کے لیے اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ ہاں، بالغ افراد سارے متفق ہوں تو جو وراثت باقی سارے معاملات مکمل کرنے کے بعد بچتی ہے، تو اس میں سے اگر وہ سارے بالغ افراد اس کے ورثاء متفق ہوں تو اپنے حصے میں سے اس کے اصالہ ثواب کے لیے اہتمام کر سکتے ہیں، مگر یہ 3 دن گزرنے کے بعد ہونا چاہیے۔ 3 دن تک مرنے والے کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا شریعت نے جائز نہیں رکھا، اس لیے کہ یہ دعوت کا اہتمام خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، سوگ پر یہ نہیں ہوتا۔ اس کی مزید اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 کے اندر آپ کا ایک رسالہ ہے، اس کا تفصیلی جائزہ ہے کہ جس میں یہ مرنے والے کی طرف سے جو دعوت ہے اس کے مکمل تفصیلی احکامات بڑی تحقیق کے ساتھ آپ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ 3 دن تک مرنے والے کے لیے دعوت کا اہتمام نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ بالغ افراد متفق ورثاء متفق ہیں تو وہ اپنے حصے میں سے اہتمام کر سکتے ہیں، اگر ان میں بھی کوئی کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ شامل نہیں کروں گا تو اس میں زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جو نابالغ ہیں اس کے ورثاء میں، وہ تو کسی بھی صورت ان کا حصہ شامل نہیں ہو سکتا اس میں، لہذا ان کے حصے کو تو آپ کسی بھی صورت اصالہ ثواب میں خرچ نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ تو یہ چند ایک احتیاطیں تھیں جو وراثت کی تقسیم سے پہلے ان کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔